بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، پیاری بہنوں اور ڈیئر فرینڈس، کیا حال و احوال ہے آپ سب کا؟ مانگ اللہ سے چینل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ اس طرح سے ہے کہ وہ قبر میں روشنی کا وظیفہ ہے۔ دنیا کی لذات جو ہیں وہ 4 دن ہیں، دنیا کا 4 دن کا میلہ ہے۔ آخر ہر کسی نے ادھر ہی جانا ہے، امیر ہو یا غریب ہو، سب نے قبر میں ہی جانا ہے ایک دن۔ وہی ہم سب کی آخری آرام گاہ ہونی ہے۔ مخمل کے بستر پہ سونے والے بھی قبر میں جائیں گے اور زمین پر سونے والے بھی قبر میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے قبر کے حالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور قبر ایک آرام دہ جگہ ہو ہمارے لیے۔ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنائے اور ہم سب کی بھی بخشش کرے۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ وحشت ناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، سارے جہان بنائے، تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار۔ اللہ میاں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جب بھی ہم کبھی تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو اس بات کو اپنے دل میں سوچتے ضرور ہیں، یا کوئی رشتہ دار یا کوئی فرینڈز میں سے فوت ہو جائے خدا نخواستہ، تو انسان سوچتا ہے کہ میرا بھی ایک دن یہی انجام ہونا ہے، اور واقعی انجام تو سب کا یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس سے ہماری قبر کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کشادہ کر دیں، اور اس قبر میں جا کے ہمیں سکون ہو، آرام ہو۔ قبر کے سانپوں بچھوؤں سے اور قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ہم سب کو معاف فرمائے اور سب کو قبر میں روشنی عطا فرمائے۔ ذرا سی دیر لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، فٹافٹ ہمارا ہاتھ فوراً لائٹ پہ پہنچتا ہے۔ جو کسی موبائل میں اگر ٹارچ ہو یا سرہانے ٹارچ ہو، فوراً ہم کہتے ہیں جلدی سے روشنی آ جائے، ہمارا دل گھبراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں روشنی عطا فرمائے، مجھے، آپ کو، سب کو۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک قرآن میں آیات بتاؤں گی آپ کو، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں۔ آپ بھی ان کو پڑھنا معمول بنا لیں۔ سورۃ ملک تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ضرور پڑھتے ہوں گے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سورہ ملک ہے، وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے گی اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ آیات بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس ضمن میں آپ کو جو ہے وہ آیات بتاتی ہوں۔ تو یہ آیات جو بھی پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، رحمت سے اس کو، اس کی قبر میں روشنی عطا فرمائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے یہ آیت آپ نے رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو 21 دفعہ یا 11 دفعہ پڑھ لیں روز سونے سے قبل، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہماری موت واقع ہو، جب بھی ہم قبر میں جائیں، تو ان آیات کی برکت سے ہماری قبر کو روشن کر دیجیے گا۔ اس ضمن میں حافظ ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کے وقت یہ آیت پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیات ہے، آیت نمبر 110۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا نور عطا فرمائیں گے جو عدن سے مکہ مکرمہ تک کی مسافت کے برابر ہوگا۔ تو یہ ہے، اس طرح سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے اس آیت کو رات کو سوتے وقت، جو لوگ ڈر رہے ہیں یا جن کے دل میں خوف خدا بہت زیادہ ہے،
वो या हम सब ही डरते हैं कब्र के अज़ाब से। अल्लाह ताला हम सब की कब्रों को अपनी रहमत से रोशन फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो ये आयत जो हैं सूरह कहफ की आयत नंबर 110 जो है, इसको आप सोने से पहले 1 बार, 3 बार, 11 बार या 21 बार ज़रूर पढ़ लें। अल्लाह ताला से दुआ कर लें। अल्लाह ताला अब मरने के बाद हम सब पे रहमत फरमाएंगे। वो हमारी दुआएं हर वक्त सुनते हैं। तो अब मेरा ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया कब्र में रोशनी के लिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको बाकायदगी से पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और इसे कबूल फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और जाने से कबल मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। और इसके अलावा मुझे कमेंट्स में अपनी राय भी ज़रूर बताएं कि मेरा चैनल पे आपको कैसा लग रहा है और आपको वज़ाइफ कैसे लग रहे हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।